اور یہاں پہ بچوں کو قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے، ان کو اس لائق بنایا جاتا ہے کہ دین پہ چل سکیں، دین کو سمجھ سکیں، اپنے عقیدے کو بچا سکیں، اپنی ایمان کو سنوار سکیں، اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے رکھ سکیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے مکتب میں آ کر کے پڑھ لے گا تو اس کا عقیدہ ایسا ہو جائے گا کہ کوئی اس کو عقیدے سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو اس کے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتا۔ لہذا ہمارا فریضہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو ابتداءً انہی مکاتب میں اور انہی مدارس میں، انہی درسگاہوں میں بھیجیں، کیونکہ ان کی تختی بالکل سفید ہے، اس پر کچھ لکھا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے اس پر لکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا روزی رساں اللہ ہے، ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہیں سب میرا مولا دیکھ رہا ہے اور میرا مولا کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ان کے اندر بٹھانی ہے تاکہ بعد میں آگے بڑھنے کے بعد جب ان کو اوپری تعلیم میں ہم لے جائیں تو کوئی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ کتنی بھی آفتیں آئیں، کتنی بھی حالات، کتنی بھی اس پر حالات آئے، وہ اپنے ہر وقت میں ڈٹا رہے اور اس پر قائم رہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہم کو بتایا گیا تھا وہی صحیح ہے، اس سے دس سے مت ہونے والے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ایمان کے اچھکے بہت ہم سے ایمان کو چھیننے والے، ہمارے بچوں کی ایمان کو چھیننے والے مختلف ذرائع سے، مختلف طریقے سے بددینی پھیلائی جا رہی ہے۔ دین کے روپ میں، دین کے لفافے میں پائے کر کے ہم کو بددینی دی جا رہی ہے۔ آج آپ پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ آج موبائل کی دنیا، موبائل، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کیا کیا نہیں آ رہا اور سب کو دین بتایا جا رہا ہے، حالانکہ دین سے ایسی چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھنا نہ سمجھی میں ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہی دین ہے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہم ہلاکت کے گڈھے گر جاتے ہیں۔ آئے دن نوجوان یہ ایسے مسائل لے کر حاضر ہوتے ہیں، دیکھیے یہ موبائل میں آ رہا ہے، آپ حضرات یہ بتاتے ہیں یہاں موبائل میں آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس بیچارے کو علم تھا نہیں، اس کو بتایا گیا نہیں، اس کو سکھایا گیا نہیں، تو جو ملے گا اس کو قبول کر لے گا اور حاصل کر لے گا، اور بڑی آسانی سے غیروں کے چنگل میں آ جاتا ہے اور غیروں والی باتیں وہ کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ باطل بڑا منظم ہے، باطل بڑا منظم ہے اور وہ منظم طریقے سے اپنے کام کو انجام دے رہا ہے اور ہم سوئے ہیں۔ آج تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر مسجد میں مکتب کی تعلیم ہو، ہر جگہ دینیات کی تعلیم دی جائے، اب بچوں ہی کو نہیں بوڑھوں کو بھی پڑھایا جائے، بڑوں کے تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے، اس لیے کہ جب تعلیم نہیں ہے تو بچے کیا بھاگیں گے، ہم بھی بھاگ سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ بڑھاپے میں جا کے بھاگ جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہمیشہ صحیح ڈھنگ سے رہے، بڑھاپے میں ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ مکاتب قائم کیے جاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، الفاظ کو بھی درست کرایا جاتا ہے، چونکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہم کو ایک پیارا نبی دیا، نبی کو قرآن دیا، اور
قرآن پڑھانے کے لیے نبی کو بھیجا، اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھایا اور سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا اور سمجھنا بھی سکھایا، اور قرآن پہ چلنا بھی سکھایا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا بھی سکھایا۔ چنانچہ جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے، مبعوث کیے جانے کے 3 مقاصد بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا کام کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرنا یہ صرف بچوں کا کام نہیں ہے، یہ نبی کو حکم ملا ہے، اتل ما اوحی الیک، ارے نبی جو کہا جا رہا آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ دیکھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی کہ جو آپ سے کہا گیا ہے، قرآن جو آپ کو دیا جا رہا آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتے تھے، سارے صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تعلیم دی۔ ہمارے اسلاف تو 7 دن میں قرآن اکثر ختم کرتے تھے، اکثر اسلاف 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے تلاوت کر کے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن شریف میں 7 منزلیں ہیں، ایک دن کی ایک منزل ہے، ایک دن کی ایک منزل ہے۔ ہم نے سنا اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ صاحب مصطفیٰ صاحب سے کہ مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج میں نے 2 منزل پڑھ لی۔ سبحان اللہ، ایک منزل تو پڑھنے کے آگے تھے، کہتے تھے کہ آج میں نے 2 منزل پڑھ لی۔ کتنی محنت پڑھتے رہے ہوگی 2 منزل، اتنے سارے مہمان، اسی میں تعلیم تعلق تدریس کا بھی معاملہ ہے اور لکھنے پڑھنے کا بھی معاملہ، اور 2 منزل کی تلاوت کر لیں۔ یہ قرآن سے ایسی رغبت تھی، قرآن سے ایسی محبت تھی کہ بن پڑھے چین نہیں آتا، بن پڑھے چین نہیں آتا۔ لکھا ہے علامہ بیضاوی نے، تلاوت کہا گیا نبی پاک سے آئے نبی آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ کیوں کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے؟ تلاوت سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تقربا الی اللہ کی تلاوت ہی، قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوستو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو کیا بچا؟ اللہ کا قرب۔ آج دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، بہت کچھ مسئلہ اب پاپڑ دینے جاتے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں برداشت کی جاتی ہیں کہ کسی کا قرب مل جائے، بغل میں کھڑے ہو کے فوٹو کھینچایا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ ان کے قریبی ہیں، یہ ان کے دوست ہیں، یہ ان کے قریبی ہیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ فرمان کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب قرآن پاک پڑھنے سے، سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ارے بھائی کوئی شاعر ہو اور شعر پڑھتا ہے تو اگر شعر بنانے والا موجود ہے وہ مچل جاتا ہے کہ میرا کلام پڑھتا ہے، میرے کلام کو انہوں نے پسند کیا اور یہ پڑھ رہے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے ایک شاعر۔ تو اللہ رب العالمین جو غفور الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ آپ کے قرآن پڑھنے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آتا ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر میں قرآن پڑھنا بھی ہے،
اور ذکر میں تسبیح پڑھنا بھی ہے، ہر دینی کام کرنا ذکر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ذاکر کو چھیڑتا ہے تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے جیسے کہ شیرنی کو غصہ آتا ہے جب اس کے بچے کو چھیڑا جاتا ہے۔ شیرنی بھی ابھی برداشت ہے کہ میرے بچے کو کوئی چھیڑے، ایسے رب العالمین کو بھی یہ نہیں برداشت ہوتا ہے کہ میرے ذکر کرنے والے کو کوئی ہٹائے، چھیڑے یا کسی اور کام میں مشغول کرے۔ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بندہ قرآن پڑھنے سے اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ حضرت بہت مشہور واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کو پوچھا، اے اللہ، آپ کا قرب کیسے حاصل ہو، آپ کا مقرب میں کیسے بن سکتا ہوں، آپ کا قریبی کیسے بن سکتا ہوں؟ ارشاد ہوا، میرے قرآن کی تلاوت سے، میرے قرآن کی تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے میرا قرب حاصل ہوگا۔ پوچھتے ہیں، اے اللہ، سمجھ کر پڑھنے سے یا بے سمجھے پڑھنے سے؟ فرمایا، سمجھ کر بھی پڑھنے سے اور بے سمجھے پڑھو گے تب بھی اب میرا قرب حاصل ہوگا۔ لکھا ہے حدیث کے شاعر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس واقعے سے یہ ہوا کہ جو عالم ہے، جو پڑھا لکھا ہے، حاصل کر لے کیسے قرآن پاک پڑھتا۔ پوچھا گیا کسی سے کہ اگر کوئی تیر چلا رہا ہو، تیر مار رہا ہو تو اس کے تیر سے کیسے بچا جائے؟ کوئی تیر چلا رہا ہے، مار رہا ہے تو کیسے بچا جائے؟ فرمایا، تیر چلانے والے سے قریب ہو جاؤ۔ جب ہم تیر چلانے والے سے قریب ہو جائیں گے تو اس کی تیر ہم پر نہیں لگے گی، تیر تو دور لانے والوں کو لگا کرتی ہے۔ لہذا ہمیں جو حالات ہیں اپنے حالات سے بچنا ہے اور ایمان کو بچانا ہے، مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہمیں اللہ کا قرب ڈھونڈنا ہے۔ اس لیے کہ سارے حالات، جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں، سب اللہ کی طرف ہے، سب اللہ کی طرف ہے۔ چاہے آزمائش ہو اور چاہے ہمارا امتحان ہو اور چاہے ہم کو سزا مل رہی ہو، لیکن ہے اللہ کی طرف۔ لہٰذا دوستو، حالات جب ناسازگار ہوں، حالات جب ناموافق ہوں، ایسے حالات میں ہمیں اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اور کیسے حاصل ہوگا؟ یہ قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل ہوگا۔ ایک فائدہ ہوا کہ تقرب اللہ کی تلاوت کی اور قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دوسرا فائدہ لکھا ہے علامہ بیضاوی نے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے الفاظ کا تحفظ ہوگا۔ قرآن الفاظ کا بھی نام ہے اور قرآن معانی کا بھی نام ہے۔ الفاظ کا تحفظ ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب میں نورانی قاعدہ کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ کا تحفظ ہے۔ الفاظ کا تحفظ وہی سے شروع ہو گیا، ان کے مخارج صحیح کرائے جاتے ہیں۔ جب وہ مخارج صحیح کر لیتے ہیں تو پھر حروف ملا کے پڑھنا ان کو سکھایا جاتا ہے۔ 2 حرف کا قاعدہ، پھر 3 حرف کا قاعدہ، پھر 4 حرف کا قاعدہ، اس طریقے سے پڑھانے کا ایک نظام ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ صحیح طریقے سے پڑھنا کس نے سکھایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح قرآن پڑھنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کو پڑھنے کے لیے عطا فرما دیا اور سب لوگوں نے پڑھا۔ آباد والوں کو پڑھایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حرف پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتی تھی کہ نبی قرآن ایسا پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسا پڑھتے تھے
تو دوستوں کیا صحابہ سب بچپن میں مسلمان ہوئے تھے؟ صحابہ بھی مختلف عمر کے تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ایسے ایسے صحابہ بھی تھے جن کی زبان نہیں ٹوٹتی تھی، لیکن انہوں نے پڑھنا سیکھا، انہوں نے پڑھنا سیکھا۔ لہذا آج ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھنا سکھایا، مخارج سے پڑھنا ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھٹی مل جائے گی، ہمارے ابا نے نہیں سکھایا تھا۔ جہالت اللہ کی عمل نہیں ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج بھی سیکھنے کی عمر یہ، ارے کیا ہے، سیکھتے سیکھتے موت آ جائے، شہید کہلائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے والے کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ اگر پڑھائی کے زمانے میں موت آ گئی، شہادت کی موت ہوگی، تو اس عمر میں بھی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی کہ جیسے تعلیم ہے، تعلیم طفلہ ہے، ایسے تعلیم بالغہ کا بھی نظام ہونا چاہیے کہ تعلیم بالغہ ہے، بڑے لوگ پڑھیں گے، بوڑھے لوگ پڑھیں گے، دن میں نہیں وقت عشاء کے بعد پڑھیں گے، فجر کے بعد پڑھیں گے، انہی علماء سے مدد لی جائے اور انہی علماء سے پڑھا جائے تاکہ الفاظ کا تحفظ ہو۔ تلاوت کرنے کا تیسرا فائدہ لکھا علامہ مہدوی نے کہ بار بار پڑھنے سے اس کے معانی، اس کے مطالب کا انکشاف ہوتا ہے۔ قرآن بار بار آپ پڑھتے رہیے، بار بار پڑھاتے رہیے، تو نئے نئے معانی، نئے نئے مطالب، ایسی گہرائی قرآن میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تنقطع عجائبہ، اس کے عجائب ختم نہیں ہوئے۔ آج 1450 سال ہو گئے، اتنے زمانے میں کتنی تفسیریں لکھی گئی، کتنا قرآن پہ کام ہوا، کتنا قرآنیات پر کام ہوا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نہ کہہ سکتا کہ اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھی گئی ہے اور لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہے گی قیامت تک۔ اس لیے قرآن پاک ایسے نظام کی کتاب ہے کہ ہر زمانے کے حالات پر منطبق ہے۔ آپ کے درمیان مفسر قرآن حضرت مولانا غیاث الدین صاحب تشریف فرما ہے، ان کی تفسیر ہے، بہت عمدہ ہے، بہت مختصر انداز میں انہوں نے دریا کو کوزے میں گویا کہ پرونے کا اور وہ رکھنے کا انداز اختیار کیا، یعنی بہت ہی مختصر تشریح کے ساتھ واضح انداز میں، جامع انداز میں اس کی شرح لکھ دی۔ آپ اسی سے تلاوت کیجیے، آپ کے تلاوت بھی کریں گے، اب اس کے معنی بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ حاشیے میں لکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے۔ بھائی قرآن پاک وظیفے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک تو ہمارا قانون ہے، ہمارا دستاویز ہے، ہمارا آئیڈیل ہے، دستور زندگی ہے، کیسے چلنا ہے، یہ قرآن پاک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں ہے وہی نبی کا اخلاق، وہی نبی کا طریقہ، وہی نبی کا مزاج، وہی نبی کا قول، وہی نبی کا فعل، وہی نبی کی سارے احوال۔ کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں وہی آپ نے کر کے دکھایا، جو آپ نے کر کے دکھایا وہی قرآن لکھا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی ذات عملی قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، ہم خوب بیان کریں گے، آپ کی آمد کے تذکرے کریں گے، لیکن آپ نے جو کیا ہے، جو کہا ہے، جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی دے کے گئے قرآن، اور فرما کے گئے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرتے رہو گے تو بہکو گے نہیں، بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہ ہوگے، پریشان حال نہ ہوگے، دشواریوں میں نہ ہوگے۔ لیکن دوستو آج ہم بہت دشواریوں، بہت پریشانیوں میں،
کو پیدا کرنے کے لیے قرآن ہے. قرآن تو دل میں نور پیدا کرنے کے لیے کہ زندگی میں قرآن پڑھ کے نور پیدا ہو جائے. اور دوستو اس زندگی کو فانی ہے سمجھا، اس کو نہیں یقین ہے یہ زندگی ختم ہو جائے گی، پھر ہم ایک ایسی زندگی میں جائیں گے اندھیری کوٹھی ہوگی. یہ قرآن قبر میں نور کا کام کرے گا. یہ قرآن قبر میں نور کا کام کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن سفارش کرے گا، کہے گا اے فرشتوں ہٹو، یہ تو قرآن پڑھتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، اب میں اس کو شہادت دیتا ہوں، یہ مجھ کو پڑھا کرتا تھا، مجھ سے اس کو محبت کرتا. اب دوستوں پڑھنا ہے محبت ہی کی علامت ہے. ایک شاعر شعر پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے واہ واہ کیا کلام، کیا عمدہ کلام پڑھ رہا. اور جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے نوٹ دکھائیں گے اور انعام دیں گے. کیا یہ قاری قرآن اس نوٹ کا حقدار نہیں ہے؟ کیا قرآن پڑھنے والے قرآن اچھا نہیں پڑھا؟ بہت اچھا پڑھا، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ کرنے سے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے اور وہ زنگ دور ہوگا قرآن پڑھنا. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر قرآن پڑھنے میں مزہ نہ آئے، قرآن سننے میں مزہ نہ آئے، قرآن پڑھنے میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں لطف نہ آئے، تو اس آدمی کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے. اس آدمی کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے. اس طریقے سے جب کھانا سامنے آتا ہے، اگر دال کڑوی لگے، سالن پھیکا لگے اور کھانے میں مزہ نہ ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ لگتا ہے کہ اندر سے بخار ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس چل کے بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، لذت نہیں مل رہی، لگ رہا کہ اندر بخار ہے، دوا دیجیے. دوستوں ایسے اگر قرآن میں مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ بھی دل کی بیماری ہے، یہ دل کی بیماری ہے، یہ دل پہ ہمارے زنگ ہے. اس کے لیے ہم کو ایسے اولیاء کے پاس جانا پڑے گا، ایسے مشائخ کے پاس جانا پڑے گا، اہل دل حضرات کے پاس جانا پڑے گا اور جا کر کے ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ بغدادی نے لکھا کہ بار بار تلاوت کرنے سے معانی منتشر ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں اور قرآن سمجھ میں آتا ہے، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حضرت لکھے ہوں گے عربوں کو، وہ قرآن لے کے جب پڑھتے ہیں تو جھوم کے پڑھتے ہیں اور اتنا مست ہو جاتے ہیں اپنے رات پہ سے ہاتھ مار کے پڑھتے ہیں. ان پہ اتنا مزہ آتا ہے، وہ رات مار اور نمازوں میں روتے ہیں، ایسے پڑھتے بھی روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ ان کو مزہ آ رہا. اور جنت کی یادوں پہ وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو مزہ آ رہا، ان کو سمجھ میں آ رہا. ہمارے سبھی کو تو تین باتیں یہ علامہ بغدادی نے لکھی ہے. اور ایک چوتھی بات حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن لذت لے کے پڑھو، تلذذاً بقراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کے پڑھنے کی طرح پڑھ کر کے لذت لے کے پڑھو. اس لیے کہ یہ آقا کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، فخر دو عالم پہ نازل ہوا ہے. اللہ نے بھیجا رسول اللہ کو قرآن پڑھانے کے لیے. رسول اللہ کہتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا. عربوں کو کیا ضرورت تھی؟ عرب عربی نہ تھے، بہترین عربی جاننے والے تھے. قرآن نازل ہو جاتا سب لوگ سمجھ لیتے، پڑھ لیتے، سمجھ لیتے. لیکن نہیں، ان کو پڑھانے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا. اللہ کہتے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا یہ احسان کرتے ہیں. اللہ نے قرآن پڑھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن پڑھنے، تو قرآن پڑھو لذت کے ساتھ، اس لیے کہ نبی پاک کے زمانے مبارک سے نکلا ہوا کرنا، اللہ کے یہاں سے آیا ہوا کلمہ، نبی پاک کے زبان سے نکلا ہوا کلمہ. جیسے جب کسی دوست کا خط آ جائے اور جگری دوست ہو اور محبوب ہو معشوق ہو تو اس کے کلام کو، اس کے خط کو، اس کے تحریر کو کیسے لذت دے لے کے آدمی بار بار پڑھتا، مست ہو کے پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا، مست ہو کے پڑھتا. ایسے دوستوں ہمیں قرآن میں ایسے مست ہو کے پڑھنا چاہیے. دیکھیے ایک مست ہو کے قرآن پڑھنے والے طالب اللہ کا تشریف فرما ہے. ابھی آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، کتنا ان کو لذت آتی، ان کو آتی ہے اور سننے والوں کو بھی آتی ہے. جب بھی یہ علامہ تشریف لاتے ہیں تو ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کہیں گے طاہر احمد اللہ صاحب قرآن سنائیے، طاہر احمد اللہ صاحب کو نماز پڑھائے یا ان سے کہیے قرآن سنائے. یہ محبت قرآن سے محبت کی، قرآن کی حقیقت کی لکھا ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پرتاپ بھائی رحمۃ اللہ علیہ جب چارپائی پر بیٹھے رہتے تھے اور ہمارے مدرسے کے ناظم صوفی عبد المجید صاحب حافظ قرآن تھے، جب آتے تھے تو یا تو حضرت پرتاپ علی ان کو اپنی چارپائی پر بٹھاتے تھے اور یا تو چارپائی کے خود اتر جاتے تھے اور کہتے تھے آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ کے سینے میں قرآن ہے. یہ قرآن کی قدر اہل اللہ کی ہے. اور آج ہم حافظ جی کو جو چاہے کہتے ہیں، امام صاحب کو جو چاہے کہتے ہیں، مولانا صاحب کو جو چاہے کہتے ہیں. یہ قدر ہے امام کی، یہ قدر ہے ہمارے حافظ جی کی. وہ تو بیچارہ رات دن گھر چھوڑ کر کے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آپ کے دال روٹی پہ پل رہا ہے، آپ کے دال روٹی پر لگا ہوا ہے اور آپ کی خدمت بھی کر رہا، نماز بھی پڑھا رہا، اذان بھی دے رہا، آپ کے بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہا. لیکن ہم اپنی زبان میں لگا نہیں لگاتے، جو چاہے کہ کر دیں. یہ بہت بڑی ہماری محرومی ہوگی، ان کی قدر ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی خدمت کے ساتھ. اور ہمارے حضرت مولانا قمر صاحب کہتے ہیں 5ویں بات، ارے قرآن پڑھو یہ سمجھ کر کے یہ بھی تو نبی پاک کی سنت ہے. مسواک کرنا سنت، پڑھا سنت، تو یہ بھی نبی پاک کو قرآن بھی پڑھتے تھے تو قرآن پڑھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. تو دوستوں وہ الفاظ پڑھنا نبی پاک کا طریقہ تھا. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن پہ معنی اور مطالب کو بھی سکھاتے تھے. صرف الفاظ ہی نہیں سکھایا، اس کے معنی اور مطالب کو سکھایا. اگر قرآن صرف ہوتا اور نبی پاک نہ سکھاتے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کتنی رکعت پڑھو، کب پڑھو، کیسے پڑھو، رکوع کا حکم کیا ہے، سجدے، یہ سب کس نے بتایا؟ سب حدیث میں بتایا، سب نبی پاک نے بتایا. آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے اس کی کیا ضرورت ہے، قرآن کافی ہے. قرآن کی شرح تو کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ آئے تھے، اسی کی شرح تو کیا ہے، وہی سکھایا. ورنہ نماز پڑھو، قرآن کا تھا نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے کا طریقہ نبی نے سکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ میں پڑھ رہا ہوں. وضو کا طریقہ سکھایا، تیمم کا طریقہ سکھایا، غسل کا طریقہ سکھایا، اور روزے کا، حج کا، سب کچھ سکھایا. حج میں حجۃ الوداع کے موقع میں فرمایا سیکھ لو، پتہ نہیں اگلے سال میری زندگی وفا کرے. سیکھ لو، حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا اور سکھایا. تو دوستو یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر الفاظ سکھایا تو اس کے معنی بھی سکھائے، مطالب بھی سکھائے، حکمت کی باتیں بھی سکھائے اور اپنے طریقے کو بھی سکھایا. اور اپنے اقوال میں، افعال میں، کردار میں، تحریر میں، تمدن میں کیسے چلا دے. کوئی زندگی آپ نے تشنہ نہیں چھوڑا، کوئی زندگی آپ نے ایسے نہیں چھوڑا کہ جہاں پر تعلیم نبوی موجود تھا. اب تعلیم نبوی موجود
اللہ کا برتن ہے، یہ برتن ہے. ہر آدمی اپنے برتن کی صفائی کرنا چاہتا ہے، تو یہ دل بھی اللہ کا برتن ہے، اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے برتن کو ہمیں صاف ستھرا کر کے اللہ کے دربار میں لے جانا انشراح کے سلیم القلب ہو کے جانا، بیمار قلب ہو کے نہیں جانا. اپنے نفس کو دبانا، نفس کی اصلاح کرنی. نفس امارہ ہوتا، نفس برائی کا حکم دیتا، نفس ادھر ادھر کی باتیں بتاتا، نفس غلط راستہ دکھاتا ہے، نفس ادھر ادھر معلوم ہو. اس نفس کو دبانا اور پڑھتے رہنا ہے. اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کا تزکیہ کر دے. اے اللہ آپ ہی صاف کرنے والے ہیں. اے اللہ میرے نفس کے مالک آپ ہی ہے. میں تو شروع کروں گا لیکن بغیر آپ کے تعاون کے، بغیر آپ کے توفیق کے، بے آپ کی مدد کے میرا دل صاف نہیں ہوتا. تم ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے آگے محنت کرتے تھے اور اللہ سے توفیق بے توفیق الہی کے کچھ ہو نہیں تھے. تو دوستو یہ دل ہمارے پاس جو ہے، آپ بیمار دل نہ رہنا، قلب سلیم ہے. قلب سلیم اللہ کے قلب سلیم کی، اللہ کے قلب سلیم قابل قبول ہوگا. لہذا ہمیں اپنے قلب کی صفائی اور ستھرائی کی بھی فکر ہونی چاہیے. قلب کے یعنی جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اس کو صحیح طریقے سے عمل کرے، اور اس کے لیے ہمیں اہل اللہ سے تعلق کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اپنے سامنے اپنے کسی بڑے کے سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، ان سے پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اپنے معاملات ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ دیکھیے ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا. تو دوستو حضرات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بوڑھے آدمی کو وہ وضو کر رہے تھے اور سنت کے خلاف وضو سنت کے خلاف کر رہے تھے. انہوں نے دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیسے یہ بڑے میاں کو وضو کی تعلیم دی جائے. دیکھیے ایسا طریقہ اصلاح تھا، ادب کے ساتھ اصلاح کرنا، ادب کے ساتھ کیسے ان کو صحیح طریقے سے وضو کرنا سکھایا جائے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دادا آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا، کیوں نہیں صحیح ہوا، کیوں نہیں صحیح ہوا، آج تک ایسے میں وضو کرتا آیا، فنا کیا گیا، فنا کیا گیا، کسی نے نہیں کہا، تم ہم کو ٹوک رہے ہو. دیکھیے حضرات حسنین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے کہتے ہیں چچا جان میں وضو کر رہا ہوں، آپ دیکھیے میرا وضو سنت کے مطابق ہے یا نہیں. میں وضو کر رہا ہوں، آپ دیکھیے میرا وضو سنت کے مطابق ہے یا نہیں. حضرات انہوں نے وضو شروع کیا، بڑے میاں نے یہ کہا بیٹا تمہارا وضو سنت کے مطابق ہے، میرا وضو سنت کے خلاف تھا، اب انشاءاللہ ایسے عمل کرنا شروع کرو. دیکھیے تعلیم کا طریقہ، اصلاح کا طریقہ کتنا عمدہ. تو اس طریقے سے دوستوں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ادب سیکھیں، کیسے ادب سیکھا جائے، کیسے کسی کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ سیکھا جائے. آج ہم حقوق جانتے ہیں، بیوی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، سب قرآن حدیث میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی قرآن میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کیسے تھے اور غیروں کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. نبی پاک کے تعلقات صحابہ کے ساتھ کیسے تھے قرآن میں موجود ہے. سب کچھ قرآن میں موجود ہے. ہمیں سمجھنے کی بات ہے، لیکن ہم نے اٹھایا اور ہم نے نانی سے سیکھا تھا کہ سورہ یاسین پڑھنا بیٹا بھولنا مت ورنہ برکت چلی جائے گی. لہٰذا صبح اٹھے اور سورہ یاسین پڑھا، اب دکان چلے گئے، اب برکت آئے گی. سورہ واقعہ پڑھا کہ کہیں اب بھوکا نہ رہنا پڑے، غریبی نہ رہے. تو دوستوں قرآن تو اللہ کے رضا کے لیے پڑھے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا قرب ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزی بھی دیں گے،
शहर के वक्त बहुत करीब बंदे थे। शहर के टाइम जब खूब बढ़िया नींद आती उस वक्त अल्लाह करीब होता और अल्लाह कहता हाय कोई रोटी मांगने वाला जिसको मैं रोटी दूं, हाय कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा मैं कबूल कर लूं, हाय कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मग़फ़िरत मैं कर दूं। जब अल्लाह देने पे आता है तो हमारी टांग भरी होती है, अब नहीं। हाँ, जब अल्लाह दे रहा तो हम लेने को तैयार नहीं, हम नींद नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला को सबसे प्यारा बंदा वो होता है कि जब गहरी नींद हो और नींद का तकाज़ा हो और अपने बिस्तर को छोड़ता है और उठ करके अपने अल्लाह के दरबार में, उस तन्हाई में, उस सन्नाटे में, उस अंधेरी रात में जब खड़े हो करके अल्लाह से सामने नमाज पढ़ता है और सजदा करता है और लोगों की दुआएं करता, अल्लाह उस बंदे से खुश होता है, उस बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अल्लाह का कुर्ब मिलना चाहिए। हाँ माशाअल्लाह, ये मदरसा जहाँ पे कुरान की तालीम दी जा रही है और दी जाती रहेगी, इसमें हमें हर तरीके से जितना उस पढ़ाने वाले हाफिज़ को सवाब मिलेगा उतनी सवाब के अल्लाह हम भी बने, उनकी मदद करें, उनकी इमदाद करें, उनका साथ दें। फरमाने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम बन जाओ, आलिम ना हो तो मुतालिम बन जाओ, मुतालिम ना हो तो सामे बन जाओ। सुबह आपने मुसल्लम नहीं किया, सामे बन जाओ। और फरमाया ये भी मौका न मिले तो इनसे मोहब्बत करते रहो, इनसे लगाव रखते रहो, इनकी मुश्किल को अपनी मुश्किल समझो, इनके मसाइल को अपने मसाइल समझो। और फरमाया वला तक़लीद खालिसा, पांचवी जमात में, यानी कि उनमें से मत होना जो उनसे बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, उनका साथ न दे, उनकी इमदाद न करे, उनकी टांग खींचे, उनके ऐब तलाश करे। अरे ऐब का नहीं, ऐब किसमें नहीं, कौन किसके अंदर ऐब नहीं, लेकिन दूसरे का ऐब दिखता अपना नहीं। लिहाजा दोस्तों हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग कुरान को बग़ौर पढ़ें और कुरान को सीखें और कुरान पे अमल करने की भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि और उसके लिए हर तरीके से तालीम का और इदारा कायम है, बड़े से बड़े इदारे कायम हैं। हर अक्सर घरों में 4 आदमी जो इकट्ठा हो गए वहाँ पे दर्स कुरान हो रहा, तालीम हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपके सामने मुझे मौलाना फज़ल साहब ने बुलाया था और कहा था और मैं तो खड़ा हुआ बैठ गया। असल बयान तो मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद ग़ियासुद्दीन साहब दामत बरकातुहू का होगा। आप हज़रत मौलाना के बयान को बग़ौर सुनी नहीं, बग़ौर सुने और अपनी ज़िंदगी भी उसके मुताबिक दोस्तों बना